बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपनी सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल, वो भी अल्टरनेटिव मेडिसन के तहत। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जो मौजू हमारा चल रहा है, इससे पहले 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 और ये अभी पार्ट 3 बनने जा रहा है। तो इससे पहले दोनों वीडियो में हमने जाना कि सेहत क्या होती है और आदमी किस तरह बीमार होता है और क्या क्या असबाब हैं उसके बीमार होने के, वो सारा हमने जाना कि टॉक्सिन क्या होते हैं, कितने किस्म के टॉक्सिन होते हैं और कहाँ से वो आते हैं और किस तरह हमारी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं और किस तरह हमें बीमार करते हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद अभी इस वीडियो में हम जानेंगे तो इन सारे मसाइल का हल क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन भी दे दिया मैंने, और भी यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ अल्टरनेट मेडिसन में या होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो हमारी जो भी फोकस होता है वो हमारा हर्ब्स होते हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ सारा हम फोकस करते हैं। हमारी मेडिसन जो भी होती हैं वो हर्बल होती है, होम्योपैथी में भी हर्बल ही होती है, वो भी उनकी एक्सट्रैक्ट निकाल के और आगे वो उनकी फार्म बनाई जाती है। अगर किसी को पता नहीं है तो ये भी मैं उनको बता दूं। तो हमें भी लोग ज़्यादातर हकीम ही कहते हैं, तो कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं होती, भले हमें हकीम कहें, हकीम तो अल्लाह ताला का नाम है, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सलूशन अगर हम बताएं, जो भी मसाइल पहली 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं हमने, तो उसका हल क्या है आगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हिप्पोक्रेट जो कि एक बड़े हकीम रहे हैं पुराने दौर में, उनका कहना है कि ग़िज़ा को इस तरह खाएं, यानी खाने को इस तरह खाएं जैसे आप दवाई खा रहे हों, यानी कि खाना आपने जो भी खाना खा रहे हैं वो ग़िज़ा के दवा के तौर पे खाएं, क्योंकि ये भी सारे हर्ब हैं जो भी हम खा रहे होते हैं, जो हमारा खाना है। यानी कि अगर हम स्पाइस की बात करूँ मैं, हल्दी, मिर्च, मसाले जात जो भी हैं, दालचीनी वगैरह, ये अगर आप देखें तो ये हमारे लिए एज अ मेडिसन है। तो ये किस तरह हमने और हमारे बड़े बूढ़ों ने जो भी हमारे खाने के जो भी तरीक़ेकार बनाए हुए, जहाँ पे हम जो भी बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं या इस तरह और चीज़ें बनाते हैं, तो आपने देखा होगा इसमें ज़्यादातर हिकमत ही होती है। अगर मैं बात करूँ लौकी दाल की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं लौकी और दाल की, तो आप देखें कि दाल जो है चने की दाल के साथ लौकी पकाई जाती है, तो आप देखें कि चने की दाल अगर कोई हाजमा जिसका ख़राब है या कमज़ोर है तो उसके लिए यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। तो साथ ही अगर हमने उसमें लौकी डाल दिए तो उसकी जो ये मुज़र असरात हैं उसको ये कम कर देगा। तो इस तरह हम ये खाना हमारा, ये इसमें जो बात समझाने की आ रही है वो ये बात है कि खाना इस तरह खाएं कि आप जैसे मेडिसन खा रहे हैं, यानी कम मिकदार में खाएं, अच्छा खाना खाएं। जैसे कि पहली वीडियो में हम देखा कि हम क्वांटिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी क्वांटिटी ज़्यादा खाई जाए लेकिन क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखते, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पूरा मैं आपको ये कोट बताऊंगा, यानी ये कहावत है जो, यानी खाना इस तरह खाए जैसे कि आप दवाई खा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, दवाई आप इस तरह खाएंगे जैसे खाना। तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जब हमारी सेहत गिर जाती है, भले बड़े बूढ़े हों या बच्चे हों, तो रंग बिरंगी कैप्सूल, टैबलेट्स, शरबत वगैरह ये वो, और वो सारा दिन दवाई लेने में चला जाता है। अब ये दवाई का टाइम हो गया, अब इस दवाई का टाइम हो गया, अब इस दवाई का। तो उस कहावत का मकसद ही यही है कि आपको दवाई फिर खाने के तौर पे खानी पड़ेगी, और उन पेशेंट के आप देखें तो उनकी भूख भी मर जाती है। तो यहाँ पे चलें अब भी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा सलूशन क्या है। तो सलूशन यहाँ पे है हमारे जो, क्योंकि मैं यहाँ पे डीएक्सन की प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो ये उनकी मेन प्रोडक्ट है, यानी कि प्राइम प्रोडक्ट कहें या मेन प्रोडक्ट कहें, जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम इसका नाम है, बोटानिटिकल नेम या लैटिन नेम जैसे हम कहेंगे, जड़ी बूटी का ख़ास नाम जो होता है, साइंसी तौर पे नाम दिया जाता है, वो इसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। तो इससे पहले हम बात करें कि अल्लाह ताला ने जब ये ज़मीन बनाई तो सबसे पहले 6 दिनों में जो फरमा रहा है, मैंने ये ज़मीन
यानी यहाँ ये कायनात मैंने 6 दिनों में बनाई। तो वो टाइम पीरियड तो अल्लाह को ही पता है, हमें पता नहीं है कि वो टाइम करोड़ों सालों पे मुहित था या कि अरबों सालों पे था, तो ये वल्लाहु आलम हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये सबूत मिलता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने पेड़ पौधे पैदा फरमाए, और यही पेड़ पौधे हैं जिनसे हमारी मेडिसिन बनती हैं, भले वो एलोपैथी की क्यों ना हो। आपको ये भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि तकरीबन 80% एलोपैथिक मेडिसिन हर्बल से ही बनती हैं। ये इन लोगों को भी खुद को भी पता नहीं होता। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचर में ही हमारा इलाज रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अल्लाह ताला की सुन्नत मुबारक है कि जिस इलाके में जो अमराज ज़्यादा होते हैं उसी हिसाब से हर्ब यानी जड़ी बूटियाँ पौधे वगैरह वहाँ पे होते हैं। जैसे यहाँ पाकिस्तान का हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें या इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ का गर्म इलाका, ये इलाके गर्म है। तो क्योंकि बड़े मुल्क हैं, कहीं पे वेरी करेगा इलाके के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर ये जो इलाका माना जाता है वो गर्म है। तो यहाँ पर यरकान वगैरह, हेपाटिक जिगर के मसाइल ये ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह पाक ने हर्ब भी वैसे ही पेड़ पौधे वैसे ही रखे हैं। सुहांजना के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो 2-4 बना चुका हूँ, मोरिंगा ओलिफेरा। तो इस तरह बहुत सारी जो भी हमारी हैं, वो ऊँट कटारा है जो कि जिगर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, बल्कि इस दवाई से, इस पौधे से अंग्रेज़ी दवाई, एलोपैथिक दवाई भी बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी नेचर की तरफ वापस आएँ। नेचर में अपनी जो भी सलूशन है अल्लाह पाक ने नेचर में रखे हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होने जा रहा है वो है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। तो क्या है इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। ऋषि गानो, ये जो आपने देख रहे हैं कि ये चीज़ है, ये मशरूम है। अब इसकी जो पैदावार होती है, जो इसकी ग्रोथ होती है, वो भी अलग तरीके से होती है। वो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल ये जब ये फुल फॉर्म में आ जाता है तो इस तरह दिखेगा, और ये इसकी जब ये थोड़ा यंग होता है, छोटा होता है, तो ये इसकी फॉर्म है। तो इसको गैनोसेलिनम कहते हैं, और इसमें से भी पाउडर बनाया जाता है और इसमें से भी पाउडर बनाया जाता है, और ये इसको मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनती है ऋषि के नाम से। ऋषि पाउडर पाकिस्तान में आता है ऋषि पाउडर, जबकि इंडिया में इसके RGGL कैप्सूल भी आते हैं, और मेरे ख्याल में इनकी ये प्रोडक्ट भी आती है। वेरी करती है इनकी प्रोडक्ट कंट्री टू कंट्री। तो किसी कंट्री में कम आती है प्रोडक्ट, किसी कंट्री में ज़्यादा भी आती हैं, तो ये अलग से बात होगी। चलें, इसकी जो ये मेन प्रोडक्ट है, प्राइम प्रोडक्ट है, वो है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जो कि हर चीज़ में इन्होंने शामिल की है। इनका जो ऑयल आता है उसमें भी ये गैनोडर्मा शामिल है, कॉफ़ी आती है, चाय आती है, इस तरह दूसरी जो क्रीम आती हैं, तो उसमें ये मेन प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर शामिल होती है। गैनोडर्मा, ऋषि, लिंगी, इसके 3 नाम हैं। ऋषि इसे जापान में कहा जाता है, और वो इसे कहते हैं किंग ऑफ एडाप्टोजन। एडाप्टोजन का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर चुका हूँ अपनी कुछ वीडियो में, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रही है वो अकॉर्डिंग टू जापान, उन्होंने क्या की है, वो बता रहे हैं कि एडाप्टोजन अ फंजी प्लांट दैट प्रोटेक्ट द बॉडी एट द सेल्यूलर लेवल फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे इन्होंने फंजी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये फंजी है। ऋषि मशरूम या गैनोडर्मा लिंगी, ये एक फंजी है, यानी कि मशरूम है, फंजी है। तो ये तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको एडाप्टोजन की डेफिनेशन बताई थी कि वो सिंपली एक पावरफुल डिटॉक्सिफायर और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये किसी खास उज़्व के लिए नहीं होता, सर से लेके पाँव तक काम करता है। 2 फंक्शन करता है जो कि मैंने पहले बता दिए। तो चले आगे चलते हैं। लिंगी, चाइना वाले से लिंगी कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन मानी जाती है, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ऋषि या लिंगी। तो इसके 3 नाम, और चीन में इसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। तो बात एक ही हो गई। तो ये क्या कहते हैं कि a natural compound that help increase the body's resistance to stress such as trauma, anxiety, fatigue। तो ये इस तरह की इनकी डेफिनेशन है। तो चलें मज़ीद इसके बारे में जानते हैं।
ہیلتھ بینیفٹ اس کے جو فوائد ہیں صحت کے لیے، نو ٹاکسن، یعنی اس میں کوئی بھی ٹاکسن نہیں ہے، نو سائیڈ افیکٹ ایون آن پرولانگ یوز. اگر آپ اس کو تا حیات زندگی بھر لائف ٹائم بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. میں خود اسے تقریباً 6 سالوں سے یوز کر رہا ہوں. الحمدللہ کافی اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے میری باڈی میں، اور کافی اس میں بہت سے ہیلتھ بینیفٹس مجھے محسوس ہوتے ہیں. یہ کافی کی صورت میں میں اس کو یوز کرتا ہوں، اور ان کی ڈیلی لائف میں کافی، چائے کی جگہ میں کافی استعمال کرتا ہوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اوور آل نارملائزنگ فنکشن، جو بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے فنکشن آرگن خراب ہوتا ہے تو فنکشن خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ان آرگن میں سے جہاں یوں کہیں کہ سیلولر لیول پہ یہ صفائی کر کے وہاں سے جو بھی فاسد مادے ہیں، جو بھی گند کچرا، جو بھی آپ کہیں اس کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لے، وہ وہاں سے نکال لیتا ہے اور وہ سیل کو پرووائڈ کرتا ہے آکسیجن اور غذائیت. تو جیسے ہی سیل کو غذا ملتی ہے اور وہ پھر سے جینے لگتا ہے تو ظاہر ہے وہ فنکشن کرنے لگے گا. وہ سیل فنکشن کرے گا تو وہ اس کا آرگن بھی فنکشن کرے گا، آرگن فنکشن کرے گا تو اس کا سسٹم فنکشن کرے گا. تو یہ ویری سمپل. آگے اس کو اور بھی ڈیفائن کرتے ہیں. ناٹ اسپیسیفائڈ فار اینی ڈیزیز اور آرگن، تو یہ کسی خاص بیماری کے لیے یا آرگن کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے. یہاں پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں دیٹ دس از ناٹ اے میڈیسن. یہ میڈیسن نہیں ہے. اڈاپٹوجن جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میڈیسن نہیں ہوتی، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک کام کرتی ہیں. جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں، ایلوپیتھی کے لے رہے ہیں، ہربل لے رہے ہیں، ہومیوپیتھی کے لے رہے ہیں، وہ ایز یوزول آپ لیں، ساتھ ہی یہ بھی لیں گے تو ان کی پرفارمنس کو بھی یہ بڑھا دے گا. چلتے ہیں آگے. گینوڈرما نیوٹراسیوٹیکل، اب اس میں کیا ہیں اور کیا کیا اللہ پاک نے اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. مور دین 400 ایکٹیو ایلیمنٹس اس میں ہیں. تو اس میں جو مشہور ہیں پولی سیکرائڈ، انڈونوسین، انسیچرڈ فیٹی ایسڈ ہیں، ٹیٹرپینائڈ ہے، آرگینک جرمینیم ہے. اور آرگینک جرمینیم کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کم ہی چیزوں میں یہ پایا جاتا ہے. اوکے جی، تو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے کال آ گئی تھی تو تھوڑا سا میں بھول بھی گیا کیا بات کر رہا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے کہ آرگینک جرمینیم کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو آرگینک جرمینیم یہ وہ جز رشی میں پایا جاتا ہے، یعنی گینوڈرما میں، جو کہ کم ہی چیزوں میں پایا جاتا ہے. آئی تھنک کہ ان میں جو بھی پایا جاتا ہے وہ اس سے اتنا تو کم ہوتا ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ اس کا جو بھی میجرمنٹ ہے ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اگر کسی میں پایا بھی جاتا ہے، شاید میں نے لہسن کے بارے میں پڑھا تھا کہ لہسن میں اگر وہ 700 پی پی ایم کہتے ہیں شاید، تو 700 پی پی ایم اگر لہسن میں پایا جاتا ہے آرگینک جرمینیم، تو رشی میں پایا جاتا ہے 2000. تو اتنا فرق ہے یہ آرگینک جرمینیم. اور یہ آرگینک جرمینیم کیا کرتا ہے، جو ہمارے باڈی میں موجود جو الیکٹریکل سسٹم ہے، تو آپ شاید اس میں یہ لفظ سن کے حیران ہوگے. تو کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم انسانوں میں اتنی بجلی ہے کہ ایک جو بھی ہے 60 واٹ کا بلب روشن ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا جو الیکٹریکل سسٹم ہے سیلولر لیول پہ، یعنی سیلولر لیول پہ ہم چلے جائیں گے، اس کو مزید نیچے چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں انرجی ہی ملے گی. تو وہ انرجی سسٹم، یعنی کہ وہ جو کرنٹ کا سسٹم ہے جو سیمی کنڈکٹر کی طرح کام کرتے ہیں، تو وہ باڈی میں اس نظام کو یہ بہتر کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کرتا ہے کہ وہ انتہائی لیول پہ سیل کی جو مرکز ہے وہاں تک چلا جاتا ہے، رشی مشروم، وہاں سے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے اور غذائیت بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کینسر کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، کینسر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. تو ملٹیپلائی کرتا ہے، مثلا ایک کو 2 کرے گا، 2 کو 4 کرے گا، 4 کو 8 کرے گا، 8 کو 16، یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے. اسی طریقے سے کینسر بڑھتا ہے، ٹیومر بڑھتا ہے. تو یہ اس کو مارفیج سیل کہتے ہیں. مارفیج سیل جو ہے نا، وہ اس کو یہ نہ صرف اس پروسیس کو کم کرتا ہے بلکہ اس کو ڈسٹرائی بھی کرتا ہے. تو بہرحال یہ اس کے میں نے آپ کو تھوڑے بہت فائدے بتا رہا ہوں. یہاں پہ ویڈیو بھی بڑی ہو رہی ہے. تو گینوڈرک ایسنس بھی اس میں پایا جاتا ہے، جو کہ اس کا خاص اپنا، یعنی کہ اپنے ہی نام سے اللہ پاک ہر جڑی بوٹی میں کوئی نہ کوئی اپنا خاص جز رکھتا ہے، اور سائنسدانوں سے ڈھونڈ کے وہی نام اسے دیتے ہیں.
تو اس میں وٹامن بی آپ کو ملے گی, B3 لکھا ہوا, B5, CD وغیرہ, اور منرلز آپ کو بہت مقدار میں ملیں گے. لیکن یہ جو آپ کو یلو کلر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایڈوانس لیول کی جو بھی آپ انزائم کہہ لیں یہ ہوتے ہیں اس میں, اور انہی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے انسانی باڈی میں. ہاؤ گینوڈرما ورکس آن ہیومن باڈی. اب یہ گینوڈرما انسانی باڈی پر کیسے کام کرتا ہے, اس کے لیے سمجھنا پڑے گا ہمیں. ٹو نو ہاؤ اٹ ورک وی شوڈ نو اور ہیومن باڈی. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ انسانی باڈی میں کس طرح کام کرتا ہے, تو ہمیں اس سے پہلے جاننا پڑے گا کہ ہماری باڈی کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے. تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر. ہیومن باڈی از میڈ اپ آف ٹریلین آف سیل. یہ پرائمری لیول پہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے, سیلولر تھیوری سے ہم کہتے ہیں, سیلولر تھیوری, سیل تھیوری کہہ لیں یا سیلولر تھیوری کہہ لیں. تو یہ پرائمری لیول پہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ آگے چلی گئی سلائیڈ, چلے آگے. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سائیکل ملے گا. کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل ہوتا ہے, سیل میں سے ٹیشو بنتا ہے, ٹیشو میں سے آرگن بنے گا, آرگن میں سے ایک سسٹم بنے گا, سسٹم میں سے آگے بنے گی یعنی باڈی, انسان کی باڈی. کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل ہوتا ہے, سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو ٹیشو بنتا ہے. ٹیشو یعنی بہت سارے ٹیشو مل کے آرگن بنا دے. آرگن کوئی بھی آرگن ہو گیا, آنکھ ہو گئی, ناک ہو گیا, یعنی کہ میدا ہو گیا, جگر, جو بھی ہیں یہ گردے وغیرہ, یہ آرگن ہیں. یہ آرگن بنتے ہیں, پھر یہ آرگن مل کر ایک سسٹم بنتا ہے. جیسے کہ ڈائجسٹیو سسٹم ہو گیا, ڈائجسٹیو سسٹم میں میدا آ گیا, جگر آ گیا, آنتیں آ گئی اور اس طرح کی چیزیں آ گئی, تو یہ مل کر ایک سسٹم بن گیا. یورینری سسٹم کو آپ دیکھیں گے, اس میں گردے ہو گئے اور مثانہ ہو گیا, آگے پیشاب کی نالی ہو گئی, اور اس طرح سرکولیٹری سسٹم میں اس میں دل آ گیا اور اس کی جو شریانیں ہیں آگے کی وہ جو بھی ہیں. تو یہ اس طرح یہ سسٹم بنتا ہے, سارے سسٹم مل کر پھر انسان بنتا ہے. تو یہ باڈی بنتی ہے. یعنی یہاں پہ ہم فوکس کریں گے سیل پر, یہ یہاں پہ فوکس کریں گے. تو ٹھیک ہے, ہیومن باڈی اے ونڈرفل آرگنائزیشن. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے پیچیدہ سسٹم بنایا ہے انسان کا. تو جہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, جو بھی پرابلم آتے ہیں ہمارے وہ سیل لیول پہ آتے ہیں. کیسے آتے ہیں چلیں اسی میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں. جہاں تک یہ ویڈیو میں بناؤں گا, پھر اس کو میں اسکپ کر کے اگلا پارٹ بناؤں گا. تو سیل آر بیسک یونٹ آف لائف. تو سیل جو ہے وہ خلیہ جیسے کہیں گے ہم اردو میں, تو وہ یونٹ ہے, بیسک ایک اکائی ہے, زندگی کی اکائی ہے. سیل ہیلدی ہوگا یعنی سیل صحت مند ہوگا تو باڈی بھی صحت مند ہوگی. اگر سیل صحت مند نہیں ہوگا, اس میں خرابی ہوگی تو باڈی میں بھی خرابی آئے گی. سیل مر جائے گا تو باڈی بھی مرے گی, آہستہ آہستہ مرے گی, یہ نہیں کہ ایک دم مرے گی, آہستہ آہستہ. جہاں کا سیل مرے گا وہاں کا سسٹم خراب ہوگا. پھر یہ ظاہر انسان کی ایجنگ پروسیس ہے اور ایک دن انسان نے جانا بھی ہوتا ہے. تو یہی سسٹم ہوتا ہے. تو گینوڈرما ہیلپ دا فنکشن آف سیل فرام ویریوس اینگل. اور کس طرح یہ گینوڈرما ہمیں ہیلپ کرتا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ گینوڈرما ایڈاپٹوجن ہرب کا سردار ہے, کنگ ہے, بادشاہ ہے, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, جو بھی نام دیں. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ایک ریسرچ ہے, باقاعدہ ریسرچ ہے. یہ آپ گینوڈرما یوٹیوب پہ چلے جائیں, گوگل کریں اسے, آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی. اور آپ کو یہ بھی ملے گا کہ نمبر 1 گینوڈرما ڈی ایکسن کمپنی کا ہے, کیونکہ ان کے اپنے باغات ہیں. کوئی 50 ایکڑ میں ان کے اپنے فارم بنا ہوا ہے, وہاں پہ یہ اگاتے ہیں اور اپنے طریقے سے اور پوری دنیا کو یہ سپلائی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہاں کیسے کام کرے گا, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلائیڈ میں انہوں نے 6 طریقے کار آپ دکھائے ہیں کہ امیون سسٹم کو یہ بوسٹ کرتا ہے, یعنی ہمارا جو امیون سسٹم ہے اسے بوسٹ کرے گا, اس کو طاقت دے گا, اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھا دے گا. اور کیا کرے گا, باڈی فائٹ ٹاکسن کے خلاف. جو بھی ٹاکسن ہمارے, جو کہ ہم پہلی ویڈیو میں دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے کہ وہ ٹاکسن جو ہمارے باڈی میں چلے گئے ہیں, تو یہ کیونکہ ایک طاقتور ڈیٹاکسیفائر ہے, تو وہ ٹاکسن کو باڈی میں نکالے گا, کلین کرے گا. اور یہ بھی آگے شاید میں گینو تھراپی پہ بھی الگ سے ویڈیو بناؤں میں, تو وہاں پہ مزید اس کو ڈیفائن کریں گے. نمبر 3 پہ اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی. جیسے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فری ریڈیکل ہیں ہماری باڈی میں بنتے ہیں,
اسپیشلی یہ جو ہمارا کھان پان ہے یعنی کہ کھانے پینے کے اسٹائل ہے وہ وہاں سے بنتے ہیں یہ، جہاں باہر کا ٹاکسن جو بھی 2 قسم کے ٹاکسن ہم جو بھی آلریڈی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں، تو وہ ٹاکسن جو ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے تو اس کو یہ باہر نکالتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے امپروو آکسیجن سپلائی۔ اچھا، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیلولر لیول پہ اس کی اپروچ جو ہے وہ سیل کے مرکز تک ہے، تو وہاں تک یہ جو بھی ہے وہاں سے تک یہ آکسیجن لے جاتا ہے، وہاں سے لے بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ڈیٹاکسیفائی بھی کرے گا، غذائیت بھی پہنچائے گا۔ تو یہ سارے عمل جب کرے گا تو سیلولر لیول پہ جب زندگی ملتی ہے، سیل کو جب زندگی ملتی ہے تو وہ وہاں کے ٹیشو کو زندگی ملتی ہے، وہاں سے پھر آرگن کو، تو آپ امیجائن کر سکتے ہیں کہ پوری باڈی سے یہ کس طرح کام کرے گا۔ 5ویں نمبر پہ امپروو کرے گا بلڈ سرکولیشن کو، جو دورانیہ ہے، خون کا دورانیہ ہے، اس کو یہ امپروو کرے گا اور اس کو بڑھا دے گا۔ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بلڈ پریشر بڑھائے گا، نہیں، یہ بالکل اس کو کور کرے گا۔ نمبر 6 پہ ہے کامنگ افیکٹ ہے، مطلب یہ انزائٹی کو کور کرتا ہے اور یہ سکون پہنچاتا ہے، ایسے ہارمون کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ خود تو نہیں کرتا لیکن ان کو فورس کرتا ہے، یہ جو بھی ہمارے پلیجر ہارمونز ہیں ان کو یہ امپروو کرتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہیلپ ٹو مینٹین دا بیلنس ہوموسٹیٹس، یعنی یہ جو بھی ہمارے ہارمونز ہیں وہ بعد میں آگے کر چکا ہوں، تو ان کو یہ ہیلپ کرتا ہے مینٹین کرنے میں، جو بھی ہماری خرابیاں آ جاتی ہیں باڈی میں ان کو یہ مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ آگے پلس میں کیا کرتا ہے کہ ہیلپ کرتا ہے مینی مور پیس، اور اس کی الگ سے گینو تھراپی پر بھی کوئی ویڈیو بنائیں گے جس میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ وائی گینوڈرما شوڈ بی ٹیکن فار اے لانگ ٹائم، کیوں گینوڈرما کیوں لینا چاہیے، وہ بھی لمبے عرصے تک کیوں لینا چاہیے۔ چلیں، ٹاکسن کم ان ایوری ڈے، تو آپ اگر نہیں لینا چاہتے تو ٹاکسن کو کم کر دیں۔ کیسے کم کریں گے؟ آپ کم کریں، اپنی باڈی میں ٹاکسن کو نہ جانے دیں، اس کے بدلے میں آپ گینوڈرما نہ لیں۔ تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹاکسن کو باڈی میں نہ جانے؟ وہ تو آپ کو ایوری ڈے ملیں گے، ایوری ٹائم، ایوری ویئر ملیں گے آپ کو ٹاکسن۔ کیسے بچائیں گے آپ؟ کہاں کہاں پر ہیں آپ کے؟ ہوا میں ہے، پانی میں ہے، آپ کے کھانے میں ہے، آپ کہاں کب تک اور کہاں کہاں تک آپ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ وی کین ناٹ اسٹاپ بریتھنگ، ڈرنکنگ اور ایٹنگ، ظاہر ہے ہم کھانا پینا تو چھوڑ نہیں سکتے، سانس لینا چھوڑ نہیں سکتے، اسی ماحول میں ہم نے سانس لینا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باہر کی جو ایئر ہے وہ کتنی پولوٹیڈ ہے۔ وی نیڈ اے پرماننٹ پروٹیکٹر اگینسٹ ٹاکسن۔ سو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ گینوڈرما ڈیلی لیں، سالوں تک لیں، لائف ٹائم لیں، تو آپ کہیں گے یار یہ اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے ان کے طریقے ہیں، تو اس کے لیے بالکل سامنے کی بات پڑی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ آپ ٹاکسن کو نہ جانے دیں اپنی باڈی میں، کیسے نہیں جانے دیں کہ وہ بات ہو چکی ہے۔ تو ہمیں نیڈ ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک پرماننٹ پروٹیکٹر کی جو ہمیں ان ٹاکسن سے بچائے، اور آج کل کے دور میں اس طرح کی چیزیں ضروری ہو گئی ہیں۔ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، یہاں پہ بہت ہی مشہور کہاوت آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج کے دوران بھی پرہیز کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ پرہیز کیا جائے اور علاج سے بچا جائے، بیمار ہونے سے بچا جائے۔